اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ حکم فرماتے ہیں کہ امانت داروں کا کہ امانتیں امانت والوں کے پاس پہنچا دو، انہیں دے دو۔ امانتوں کی بہت سی قسمیں، علم بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے، مجلس میں کی گئی گفتگو بھی امانت ہے، کسی کا مال لیا ہے اس کو رکھنا یہ بھی ایک امانت ہے، اور عہدہ جو دیا جاتا ہے وہ بھی ایک امانت ہے۔ علم صحیح طور پر حق بات کو پہنچایا جائے یہ علم کی امانت ہے، کہ حق بات لوگوں تک پہنچایا جائے یہ علم کی امانت۔ مجلس کی امانت یہ ہے کہ مجلس کے اندر جو گفتگو ہوئی اس مجلس والے کی اجازت کے بغیر اس گفتگو کو باہر آؤٹ نہ کیا جائے، یہ مجلس کی امانت ہے۔ المجالس بالامانہ، المستشار مؤتمن، جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، اس کے نزدیک جو صحیح مشورہ ہو اس کے حق میں وہ مشورہ اس کو دے۔ عہدے کی امانت، منصب کی امانت یہ ہے کہ جو آدمی جس لائق ہو اس کو اس حساب سے اس منصب پر اس کو بیٹھایا جائے، یہ عہدے کی امانت ہے، منصب کی امانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سپرد مسلمانوں کی ذمہ داری کی گئی، یعنی کسی عہدے پر بیٹھا دیا گیا، اور اس نے دوستی کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر کسی شخص کو عہدے پر فائز کر دیا، حالانکہ وہ اس کی قابلیت نہیں رکھتا ہے، اس کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اس کا فرض بھی قبول نہیں، نفل بھی قبول نہیں۔ حضرات افسران، عہدے داران یہ بیٹھے رہتے ہیں، قلم چلاتے ہیں، مظلوم ان کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، لیکن یہ حضور والا لوگ انصاف کا قلم اس لیے نہیں چلاتے کہ اگر ابھی ہم نے انصاف کا قلم چلا دیا تو ادھر سے انصاف کا قلم چل جائے گا اور ہماری کرسی کھسک جائے گی۔ ایسے لوگ کرسی پر بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور مظلومین کے حق میں غلط فیصلہ دیتے ہیں اور ظالم کے حق میں صحیح فیصلہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب پھر اذان کی آواز جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو 5 وقت کے لوگ نمازی اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ کیا ایسے شخص کے لیے اوپر سے آواز نہیں آتی ہوگی کہ تو کس منہ سے میرے سامنے معافی مانگتا ہے؟ میرا ایک بڑی پریشان بندہ تیرے سامنے عرضی لے کر کے داخل ہوا تھا، ایک پریشان بندہ تیرے سامنے درخواست لے کر کے آیا تھا، ایک پریشان بندہ تیرے سامنے ایک امید لے کے آیا تھا، تو اس منصب پر بیٹھا تھا کہ اگر تو انصاف کرتا تو اسے انصاف مل جاتا، اگر تو اپنا قلم صحیح استعمال کرتا تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی۔ تو نے میرے بندے کی پریشانی کو پریشانی نہ سمجھا، تو نے اس کی پریشانی دور نہ کی، آج میں تیری کیوں پریشانی دور کروں؟ کیسی آواز آتی ہوگی؟ آ کر کے نماز پڑھ رہا، اللہ نے فرمایا نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، نفل قبول نہیں، کیونکہ عہدے کا تم نے غلط استعمال کیا، عہدے کا غلط استعمال کیا، غلط لوگوں کو بیٹھایا اس کے اوپر جو اس کی اہلیت کے مالک نہیں ہے، اور اب تو آ کر کے ہمارے سامنے معافی مانگ رہا ہے، اب تو آ کر کے اپنے اوپر رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تم جا کر کے اس کے سامنے فریاد کرو جس کی وجہ سے تم نے ایک مظلوم کو انصاف نہیں دیا، کہ اگر میں یہاں انصاف کر دوں
تو اوپر سے قلم چل جائے گا کہ کرسی کھسک جائے گی ہماری، ہم روڈ پر آ جائیں گے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری بیوی کا کیا ہوگا، ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ تو آج جیسے تم ہمیں ہمارے سامنے سر ٹیک کر کے معافی مانگ رہا ہے، یہ خدا ہمیں سمجھ رہا ہے، تو جب اس لائق سمجھ رہا ہے کہ گناہوں کی معافی میں کر سکتا ہوں، جب تو اس لائق سمجھ رہا ہے کہ میں تیری مشکلات میں حل کر سکتا ہوں، تو کیا تو نے مجھے اس لائق کیوں نہیں سمجھا کہ اگر تو انصاف کے ساتھ قلم چلاتا اور انصاف اس بندے کے ساتھ کرتا تو کیا میں تمہیں رزق نہیں دیتا؟ رحم کی بھیک یہاں مانگ رہا ہے اور کھاتے وہاں سے کھلوایا ہوا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، جب ایسا زمانہ آ جائے، ایسے لوگ آ جائیں کہ ایسے عہدے پر ایسے لوگوں کو بیٹھا دیا جائے کہ اس کے اندر قابلیت نہ ہو، اس کے اندر صلاحیت نہ ہو، اس کے اندر ذمہ داری سنبھالنے کی لیاقت نہ ہو، تو پھر انتظار کرو، فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو، اب اس کا کوئی علاج نہیں۔ فساد کیوں پھیلا ملک میں؟ دنیا میں کیوں فساد پھیلا؟ چھوٹے سے لے کے بڑے عہدے تک رشتہ داریوں کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر ان کو عہدے پر بیٹھایا جا رہا ہے، اور جو قابلیت والے ہیں، جو صلاحیت والے ہیں، وہ روڈ پر گھوم رہے ہیں۔ جب بغیر اہلیت والے گھومتے رہے، جب بغیر اہلیت والے نااہل لوگ منصب پر بیٹھے ہوں گے اور اہل آدمی روڈ پر گھوم رہا ہوگا، تو ناانصافیاں تو ہوں گی، فسادات تو ہوں گے، نظام حکومت تو گڑبڑائے گا، ساری چیزیں تو ختم ہوں گی۔ تو یہ عہدہ داران جس عہدے پر ہیں، اس عہدے کو بھی امانت کہا گیا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت والوں کو امانت سپرد کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ بھی بندوں کے حقوق میں شامل ہے، یہ بھی انسانی حقوق میں سے شامل ہے۔